اے لوگو، اللہ ایک ہے، وہی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ اے زمانے والو، اے مکے والو، سر جھکانا ہے تو ایک خدائے واحد کی طرف سر جھکاؤ جس نے ہمیں تمہیں سب کو پیدا کیا ہے۔ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر محمد رسول اللہ ہوں۔ جب میرے نبی نے 40 سال کے بعد فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا تو اب وہی مکے کے لوگ جو کل تک میرے نبی کو صادق و امین کہہ رہے تھے، کل تک میرے نبی کو سچے کہہ رہے تھے، کل تک میرے نبی کو اچھے کہہ رہے تھے، اب وہی لوگ میرے نبی کے جان کے دشمن بن گئے، وہی لوگ میرے مصطفیٰ کے دشمن بن گئے۔ اب مکے کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب میرے نبی کے راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، میرے نبی کے جسم پر اوجھڑیاں ڈالی جا رہی ہے، میرے نبی کے جسم کو پتھروں سے لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود، ان تمام مصائبوں کے باوجود میرے مصطفیٰ اسلام کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، ایک خدائے واحد کی طرف جھکنے کی۔ تشریف رکھیے، آ جائیے اوپر، آ جائیے اوپر کی جگہ آ جائیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کو نہیں ختم کر دیں، ختم کر دیں۔ اصل میں ہم زبردستی بولنا نہیں چاہتے، اتنا ہی کھلایا جائے جتنی بھوک لگی ہو۔ توجہ دیجیے، اب میرے مصطفیٰ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ ان تمام تکلیفوں کے باوجود مذہب اسلام کے جھنڈے کو اپنے کندھے پہ لے کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب ماننے والے آہستہ آہستہ مان رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب مدینے میں اسلام پھیلنے لگا، پھولنے لگا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ جب اسلام آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اسلام پھیلنے لگا، اسلام پھولنے لگا، یہاں تک کہ میرے نبی نے بدر و احد، خیبر و خندق میں زمانے کو جہاد کا مفہوم عطا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے مکے سے مدینہ اور مدینہ سے دیگر اطراف میں اسلام کا پرچم جب میرے نبی نے لہرا دیا، جب اسلام پھیلنے لگا، اسلام پھولنے لگا، اسلام آگے بڑھنے لگا، تو سب سے اخیر میں پروردگار کا اعلان آ گیا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے عالم تصور میں پروردگار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے پروردگار، کل جب ایک فرعون تھا تو نبی آیا، کل جب ایک نمرود تھا تو رسول آئے، ایک ابلیس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن میرے پروردگار تو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔
رسالت کا دروازہ بند کر دیا. میرے مولا اب نبی نہیں آئیں گے, اب رسول نہیں آئیں گے, تو اسلام کا کام کون کرے گا؟ اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ پوری دنیا تک اسلام کا پرچم کیسے لہرائے گا؟ میرے مولا ابھی تو نبی کی ضرورت موجود ہے اور تو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. میرے مولا ضرورت تو اتنی ہے کہ آج گلی گلی میں فرعون کے چیلے گھوم رہے ہیں, آج گلی گلی میں نمرود گھوم رہے ہیں, آج گلی گلی میں ابلیس کے چیلے ایمان کو لوٹنے کے لیے گھوم رہے ہیں, اور تو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. نبی نہیں آئیں گے تو ہماری رہبری کون کرے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو ہمیں صحیح راہ کون دکھائے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو ہمیں اسلام کے بارے میں کون بتائے گا؟ مولا ضرورت تو اب بھی نبوت کی اتنی ہے کہ ایک نبی بنگال میں آتا جو بنگلہ بول کر کے لوگوں کو سمجھاتا, ایک نبی اڑیسہ میں آتا جو اڑیا زبان میں لوگوں کو سمجھاتا, ایک نبی گجرات میں آتا جو گجراتی میں لوگوں کو سمجھاتا, ایک نبی مہاراشٹر میں آتا جو مراٹھی میں لوگوں کو سمجھاتا, ایک نبی اتر پردیش میں آتا جو اردو بول کر لوگوں کو سمجھاتا, ایک نبی آتا جو فارسی زبان میں سمجھاتا. کوئی انگلش بولتا, کوئی مراٹھی بولتا, کوئی کنڑ بولتا, کوئی اردو بولتا, کوئی فارسی بولتا. اسلام پھیلتے رہتا, اسلام آگے بڑھتا رہتا اور ماننے والے مانتے رہتے, کوئی انکار کرنے والا نہ ہوتا. لیکن میرے پروردگار تو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب جب نبی نہیں آئیں گے, رسول نہیں آئیں گے, تو نبی نہیں آئیں گے تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو بنگال میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو بہار میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو یو پی میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو پاکستان میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو امریکہ اور جاپان میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئیں گے تو عرب و عجم میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ غیب سے آواز آتی ہے, نادان میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے مگر ہدایت کا دروازہ نہیں بند کیا ہے, رہبری کا دروازہ نہیں بند کیا ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ کل جو کام نبی اللہ کر رہے تھے اب وہی کام ولی اللہ کریں گے. کل جو کام نبی کر رہے تھے اب وہی کام ولی کرے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں ولی اللہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے, ولی نبی کا نائب ہوتا. اچھا ایک بات بتائیے, بغیر سیاست کے کوئی لیڈر کا کام کر سکتا ہے؟ بولیے نہیں. بغیر صدارت کے کوئی صدر کا کام کر سکتا ہے؟ بغیر نظامت کے کوئی ناظم کا کام کر سکتا ہے؟ بغیر خطابت کے کوئی خطیب کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں نا. صدر کا کام کرنا ہے پہلے صدارت کی کرسی پر بیٹھو تب صدر کا کام کرو. لیڈر کا کام کرنا پہلے سیاست کی کرسی پر بیٹھو تب لیڈر کا کام کرو. ناظم کا کام کرنا ہے پہلے نظامت کی کرسی پر بیٹھو تب ناظم کا کام کرو. خطیب کا کام کرنا ہے پہلے خطابت کی کرسی پر بیٹھو تب خطیب کا کام کرو. بغیر سیاست کے, توجہ چاہوں گا, بغیر سیاست کے کوئی لیڈر کا کام نہیں کر سکتا. بغیر صدارت کے کوئی صدر کا کام نہیں کر سکتا. بغیر نظامت کے کوئی ناظم کا کام نہیں کر سکتا. بغیر خطابت کے کوئی خطیب کا کام نہیں کر سکتا. مگر اللہ کے ہر ولی کی یہ شان ہے کہ بغیر نبوت کے وہ نبی کا کام کر رہے ہیں, بغیر رسالت کے وہ رسول کا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد.
اس لیے ہم کہتے ہیں ولی اللہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ اچھا ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ اجازت ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ایک جملہ کہا، ولی وہ ہے جسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ جسے دیکھو تو خدا، جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اب سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور ولی کہتے کسے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ آج تو جھولا جھکڑ اٹھائے ہوئے جو بھی ہے چل رہا ہے، اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے۔ آج تو جس کو دیکھیے وہ اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مگر ایک جملہ نوٹ کیجئے، نبوت نام ہے چھپانے کا، نبوت نام ہے چھپانے کا، اور ولایت نام ہے چھپانے کا۔ جو نبی ہوگا وہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو ولی ہوگا وہ اپنی ولایت کو چھپائے گا، زمانے کو بتائے گا نہیں، زمانے کے سامنے اپنی ولایت دکھائے گا نہیں۔ سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ بتائیں ولی کی پہچان کیا ہے؟ ہم کسے پہچانے کہ یہ ولی ہے؟ سرکار غوث اعظم کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں کہ جس مومن کے اندر 12 صفتیں ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ کتنی صفت؟ کتنی صفت؟ 12 صفت۔ اب یہ 12 صفت اگر آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا تو پھر انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں کھائیے۔ 12 صفت، وہ 12 صفت کیا ہے؟ آگے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ان 12 صفتوں میں 2 صفت اللہ والی ہوگی، 2 صفت اللہ والی، اور 2 صفت رسول اللہ والی، 2 صفت ابو بکر صدیق والی، 2 صفت عمر والی، 2 صفت عثمان والی، اور 2 صفت مولا علی والی۔ یہ 12 صفتیں آپ نے بیان فرمائی۔ کہا 2 صفت اللہ والی ہوگی، اللہ والی 2 صفت کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے ستار۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب آپ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضور احسان علی علیہ رحمت و رضوان کے سوانے کو پڑھیے اور ان 12 صفاتوں کو ملائیے۔ میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ان کی صفتوں کو پڑھ رہا ہوں، ان کی تاریخ کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ جو 12 صفتیں سرکار غوث اعظم نے بیان فرمائی، ہر صفتیں حضرت احسان علی علیہ رحمت و رضوان سے ملتا نظر آ رہا۔ سبحان اللہ۔ 12 صفتیں کہتے ہیں کہ پہلی صفت اللہ والی، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، پورا مجمع بولے لفظ ستار، کہنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ستار، ستار۔ اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہی بندے مومن اللہ کی دوستی کا اہل ہوگا جو اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ 24 گھنٹے میں نہ جانے ہم سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن میرا پروردگار ایسا ستار ہے، ایسا ستار ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کے باوجود میرے
میرے پروردگار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوا ہے. میرا رب ہماری گناہوں کو زمانے کے سامنے عیاں نہیں کر رہا ہے. میرا پروردگار ہمارے گناہوں کو زمانے کے سامنے اجاگر نہیں کر رہا ہے. ہمارے بہت گناہ ہیں لیکن تمام گناہوں پہ میرے پروردگار نے پردہ ڈال دیا ہے. اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ ستار ہے, ایسا ستار ہے جو اپنے بندوں کے ہزاروں گناہوں کے باوجود وہ اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوا ہے. اب بندہ مومن وہی اللہ کا خاص محبوب بندہ ہوگا, اللہ کا ولی ہوگا جو اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہوگا. کیا مطلب کہ اس کے ارد گرد رہنے والے لاکھ خطا کرے, لاکھ گناہ کرے, لاکھ غلطیاں کرے, لیکن وہ ان کی غلطی کو, وہ اس کی خطا کو زمانے کے سامنے کہہ کر اسے رسوا نہیں کرے گا, وہ اس کی غلطی کو زمانے کے سامنے اجاگر نہیں کرے گا. جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھے گا. پہلی صفت ہے ستار. اللہ کی دوسری صفت ہے غفار. کیا ہے؟ غفار. کیا مطلب؟ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, لیکن پھر بھی پروردگار عالم فرما رہا ہے میرے بندو میں غفور الرحیم ہوں, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تم نے لاکھ گناہ کیے لیکن میری بارگاہ میں آ کر کے اگر تم نے معافی مانگ لیا تو میں غفور الرحیم ہوں, میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا, میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی دوستی کا اہل وہی ہوگا جو اللہ کی صفت غفاریت کا مظہر ہوگا کہ لاکھ اس کے ارد گرد رہنے والے گناہ کرے, خطا کریں, لیکن جب وہ اس کے در پر آ جائے تو اسے بھگائیں گے نہیں, اسے جھڑکیں گے نہیں, اسے اپنے سے دور کریں گے نہیں. اس کی ہزاروں گناہ ہوگی مگر اس کی تمام خطاؤں کو اللہ والا معاف کر دے. فرماتے ہیں کہ دو صفت نبی والی ہوگی. دو صفت نبی والی. دو صفت نبی والی کون سی؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں رفیق ہو اور شفیق ہو. رفیق ہو اور رفیق ہو اور رفیق. کیا مطلب؟ نرم دل ہو, اس کے اندر نرمیت ہو, سخت لہجہ نہ ہو, سخت مزاج نہ ہو. میرے مصطفیٰ رفیق ہیں. مصطفیٰ ایسے رفیق ہیں, ایسے رفیق ہیں میرے مصطفیٰ. تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کی زمین پر سبحامہ نامی ایک شخص تھا جو مدینے میں گھومتا رہتا اور لوگوں سے یہ کہتا رہتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں نے محمد جیسا برا آدمی کسی کو نہیں دیکھا, میں نے مدینہ شہر جیسا برا شہر کہیں نہیں دیکھا. مدینے میں گھومتا رہتا, کہتا رہتا. مگر ایک روز صحابہ نے اسے گرفتار کیا, گرفتار کر کے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. اسے ایک ستون سے باندھ دیا گیا. میرے مصطفیٰ رفیق ہیں, ایسے رفیق ہیں میرے مصطفیٰ. تاریخ کہتی ہے کہ میرے مصطفیٰ اس شخص کے پاس گئے, سبحامہ کے پاس گئے, اور جانے کے بعد کہا سبحامہ تیرا کیا حال ہے, کیا حال ہے. تو جب میرے نبی نے خیریت پوچھی تو اس نے تلخ لفظوں میں اس نے کہا اے محمد عربی, اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو یہ آپ مجھ پر احسان کریں گے, اور مجھ پر احسان کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا, لیکن اگر آپ نے ہم پر ظلم کیا تو پھر یاد رکھیے گا میرے پیچھے بھی بڑی طاقتیں ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. جب یہ جملہ اس نے کہا تو میرے نبی نے سخت باتیں نہیں کی. میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں میرے صحابہ, ارے یہ سبحامہ ہمارا مہمان ہے, یہ ہمارا مہمان ہے.
اسے پانی پلاؤ، کھجوریں کھلاؤ، اس کی ضیافت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ میرے مصطفیٰ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن میرے مصطفیٰ آئے، آنے کے بعد کہا سبحانہ تیرا کیا حال ہے؟ پھر اس نے وہی جملہ استعمال کیا جو اس جملہ پہلے اس نے کہا تھا۔ پھر میرے نبی نے کہا میرے صحابہ اس کی ضیافت کرو، اسے پانی پلاؤ، اسے کھجوریں کھلاؤ۔ پھر میرے مصطفیٰ کہہ کر چلے گئے۔ پھر تیسرے دن میرے مصطفیٰ آئے، آنے کے بعد پھر میرے نبی نے پوچھا تھا سبحانہ تیرا کیا حال ہے؟ پھر اس نے وہی جملہ استعمال کیا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے کہا میرے صحابہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اسے کھجوریں کھلاؤ، اور میرے مصطفیٰ چلے گئے۔ جب چوتھے دن مصطفیٰ آئے تو میرے نبی نے کہا سبحانہ تیرا کیا حال ہے؟ پھر اس نے وہی جملہ کہا جو پہلے کہا تھا۔ تب میرے نبی نے کہا میرے صحابہ اسے کھول دو، اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، اسے جانے دو۔ صحابہ نے کھول دیا، اور جب صحابہ نے کھول دیا اسے کہا جاؤ اب تم آزاد ہو، میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ تم آزاد ہو۔ اس کے دل پہ یہ بات لگی کہ جسے میں ہمیشہ گالیاں دیتا تھا وہ میرے ساتھ 3 دنوں تک 4 دنوں تک اس طریقے سے محبت سے پیش آتا رہا۔ پلٹا، گھر گیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے۔ اب وہی سبحانہ پلٹ کر کے مسجد نبوی میں آیا۔ میرے سرکار صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سبحانہ بھی آ کر کے اسی مجلس میں بیٹھ گیا۔ میرے نبی کی نظر پڑی ہے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا سبحانہ اب کیوں آئے ہو؟ تو سبحانہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اب سبحانہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے تو آپ کے قدموں میں رہنے کے لیے آیا ہے، آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ کے قدموں سے اگر مجھے کوئی جدا کر سکتی ہے تو وہ موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، سبحانہ نے اسلام قبول کیا، تو میرے مصطفیٰ رفیق ہیں، ایسے رفیق ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کو گالیاں بھی دیتا تھا لیکن میرے مصطفیٰ اس کے ساتھ نرمیت سے پیش آتے تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی دوستی کا اہل وہی ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا جو نرم مزاج ہوگا، نرم دل ہوگا، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور آگے فرماتے ہیں کہ شفیق ہو، شفقت کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹا ہمارا ادب کرے، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اور یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ مکے کی سرزمین پر میرے نبی نے پہلے چھوٹوں پر شفقت کیا ہے، تب مکے والوں نے میرے نبی کا ادب کیا۔ شفقت پہلے ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ شفیق ہو، شفقت کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو۔ میرے مصطفیٰ ایسے شفیق، ایسے شفیق، ایسے شفیق میرے مصطفیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی میں میرے سرکار صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ایک عورت آئی مسجد نبوی کے دروازے پر اور ہاتھ کے اشارے سے میرے نبی کو اپنی طرف آنے کو بولی۔ میرے مصطفیٰ اٹھے، اٹھ کر کے گئے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہاں میں آپ سے بات نہیں کروں گی، باہر چلیے، باہر میں آپ سے گفتگو کروں گی۔ میرے مصطفیٰ باہر چلے گئے، دھوپ میں میرے مصطفیٰ کھڑے رہے۔ وہ عورت اپنی باتیں میرے نبی کو کہتی رہی، میرے مصطفیٰ سنتے رہے۔ اتنی دیر تک میرے مصطفیٰ دھوپ میں کھڑے رہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا چہرے مبارک پسینے سے تر ہو گیا، میرے مصطفیٰ پسینے مبارک میں بھیگ گئے۔ اور جب وہ عورت اپنی بات کہہ کر کے چلی گئی، مصطفیٰ واپس آئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے لیے آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا؟ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم یہ عورت کا دماغی توازن اچھا نہیں ہے، یہ عورت مینٹلی ڈسٹرب ہے، یہ عورت کو لوگ پاگل کہتے ہیں، یہ جسے پکڑ لیتی ہے اس کے سامنے اپنی بات کرتی رہتی ہے، لوگ اسے دیکھ کر کے راستہ بدل دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسوں کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ جب حضرت عمر نے کہا تھا تو میرے نبی ایسے شفیق ہیں، ایسے شفیق ہے مصطفیٰ کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر مکے میں کوئی بھی مدینے میں کوئی بھی عورت
عورت کی بات نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی اس کی نہیں سنوں گا تو بتاؤ یہ عورت کس کے دروازے پہ جائے گی، کہاں جا کر اپنی بات سنائے گی؟ اس لیے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اے خاتون، کوئی سنے یا نہ سنے، جب بھی تجھے کچھ کہنا ہو مجھ محمد کے پاس آ جانا، محمد تیری باتوں کو سنے گا۔ شفیق ہیں، کہتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوگا وہ ایسا شفیق ہوگا، ایسا شفیق ہوگا کہ چھوٹوں پر شفقت کرے گا، لوگوں سے محبت کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں دو صفت ابو بکر والی۔ ختم کر دوں کیا؟ نہیں 12 صفت سمجھ آ رہی ہے؟ دو صفت ابو بکر والی ہو۔ کہا وہ دو صفت کیا؟ کہتے ہیں صادق ہو اور مصدق ہو۔ صادق ہو اور مصدق ہو، کیا مطلب؟ سچا ہو اور سچوں کی گواہی دینے والا ہو۔ سچا ہو اور سچوں کی گواہی دینے والا۔ آج اگر تولا جائے، ناپا جائے تو اچھے اس پہ کھڑے نہیں اتریں گے۔ اچھے اے بابو چھوڑ دو، ابھی لوہا گرم ہو رہا ہے، ہاں ٹھنڈا کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں ٹھنڈک مجھے یہاں سے مل رہی ہے، وہاں سے تھوڑی ملے گی۔ صادق ہو، مصدق ہو، سچا ہو اور سچوں کی گواہی۔ آج اپنے آپ کو سچا تو سب لوگ ثابت کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم سچا ثابت کر سکتے ہیں، مگر سچوں کی گواہی یہ بہت کٹھن ہے۔ سچوں کی گواہی، آج تو جھوٹی گواہوں کو لوگ کچوڑی اور پکوڑی پہ خرید کرتے ہیں۔ ایک کھلی پان کھلا لو اور جھوٹی گواہی دلوا لو، ایک پیالی چائے پلا دو، جو بلوانا ہے بلوا لو۔ آج لوگ کچوڑی یا پکوڑی یا پان پر بک رہے ہیں، ایک پیالی چائے پر بک رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو سچا بھی ہوتا ہے اور سچوں کی گواہی دینے والا بھی سچا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایسے سچے تھے، ایسے سچے تھے، ابو جہل، ابو جاہلوں کا باپ، جب میرے مصطفیٰ معراج سے واپس ہوئے، جب میرے نبی نے معراج کا واقعہ صحابہ میں بیان کیا، اب ابو جہل دیکھا چلو موقع مل گیا، اب پھنسایا جائے گا۔ سوچا کس کے پاس چلے؟ نبی کے سب سے زیادہ قریب ابو بکر ہیں، چلو ابو بکر کے پاس چلو۔ ابھی ابو بکر صدیق نے اپنے کان سے نبی کی زبان سے معراج کا واقعہ نہیں سنا، ابو جہل پہنچ گیا۔ اب پہنچنے کے بعد کہا ہے ابو بکر اگر کوئی کہے کہ ہم رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری کائنات کی سیر کر کے آئے ہیں، ساتوں آسمان کے اس پار سے ہو کر کے آئے ہیں، تو یقین کیا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل، بجھول مت بجھا، کون کہہ رہا ہے؟ کہا وہی محمد عربی کہہ رہے ہیں جن کے نام کی رٹ تم لگائے رہتے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری کائنات کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تب ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے ابو جہل سن، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، چاند و سورج ڈوب سکتے ہیں، مگر نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ایسے صدیق تھے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، ایسے صدیق تھے حضرت ابو بکر صدیق، جو صادق بھی تھے اور سچوں کی گواہی دینے والے بھی تھے۔ کہا اللہ والا وہی ہوگا جو سچا بھی ہوگا اور سچوں کی گواہی دینے والا ہوگا۔ فرمایا دو صفتیں عمر والی ہو، دو صفتیں عمر والی ہو۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ بھلائی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اسٹیج پہ
خوب اچھی اچھی باتیں کریں، اسٹیج سے اترے تو اب ہمارا جتنا ملنے جلنے والا ہمارا دوست ہے شرابی ہے، جواڑی ہے، ہنگی ہے، بھنگی ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ صحبت اچھی ہوگی تو کام بھی اچھا ہوگا، صحبت اچھی ہوگی تو کام اچھا ہوگا۔ کہا بھلائی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ دو صفت عثمان غنی والی ہو، دو صفت عثمان غنی والی ہو۔ کہا وہ دو صفت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دن سخاوت میں گزرتا ہو اور رات عبادت میں گزرتی ہو، دن سخاوت میں گزرتا ہو، رات اب اللہ والا وہ ہوگا جو صرف لینا نہیں جانے گا، جہاں ضرورت پڑے وہاں دینا بھی جانتا ہو، سخی ہوگا، لٹانے والا ہوگا، غریبوں کو دینے والا ہوگا، محتاجوں کا مدد کرنے والا ہوگا۔ کہا وہ سخی ہوگا تو اللہ کا ولی ہے، رات اس کا عبادت میں گزرتا ہو تو وہ اللہ کا ولی ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دو صفت علی والی ہو، محبت سے بولیے، دو صفت۔ کہا وہ دو صفت کیا؟ کہا علم میں پختگی ہو، علم میں پختگی ہو، علم میں مضبوط ہو، جاہل نہ ہو، عالم ہو، علم والا ہو اور بہادر ہو۔ کیا ہو؟ بہادر ہو۔ کہا یہ دو صفتیں اگر ہوں گی تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اب حضرت احسان علی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آؤ۔ میں نے اس کتاب میں پڑھا کہ کچھ اہل حدیث ان کی بارگاہ میں آئے، اہل حدیث آئے اور کہا آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ حضرت احسان علی علیہ رحمت و رضوان نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا علم غیب پر مجھے اعتراض ہے۔ کیا کہا؟ علم غیب پر اعتراض ہے۔ کیا آپ نبی کو علم غیب والا مانتے ہیں؟ نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ غیب کا جاننے والا مانتے ہیں؟ تو حضرت احسان علی علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہی پیارا جواب دیا تھا، جواب دیا، علم تھا تو جواب دیا، اس لیے کہ وہ کسی اور کے بیٹے نہیں، مولا علی کے بیٹے تھے، علم ان کو وراثت میں ملی تھی، علی کے بیٹے۔ فرماتے ہیں کہ سن، اگر میں تجھے قرآن و حدیث سے جواب دوں تو تو کہے گا بخاری سے، اور اگر میں بخاری سے سمجھاؤں تو تجھے بخار آ جائے گا پر بخاری نہیں آئے گی، بخاری سے سمجھاؤں تو بخار آئے گا مگر بخاری نہیں آئے گی۔ تو نبی کے علم غیب کی بات کرتا ہے، ارے احسان علی سے تجھے جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سوال کرنا ہے وہ سوال کرو۔ اللہ نے اتنا علم ہمیں دیا ہے کہ نبی کے علم غیب کی بات بعد میں کرنا، تیرے اندر کیا کیا سوال ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، تیرے کلاس میں جو جھولے میں کتاب لے کر کے آیا ہے ان جھولے میں کون کون سی کتاب ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، ان کتابوں میں کتنی صفات ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کیجیے، اللہ والوں سے محبت کیجیے۔ دیکھیے ولی اللہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے، ولی اللہ نبی اللہ کا ولی اللہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ بس آخری بات سنیے، ہم اپنی تقریر ختم کریں، بہت دیر میں نے تقریر کر لیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہو سکتا ہے آپ کی باتوں سے میرے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے، ہم کو معلوم ہو جائے، وضو کے لیے کیا ضروری ہے؟
پانی وضو کے لیے بولیے نا بھائی وضو کے لیے پانی ضروری اور اگر پانی نہ ملے تب مٹی کا ضرورت ہے مٹی کا حضور سید عالم مصطفیٰ صاحب قبلہ کہیں گے کہ جب پانی نہ ملے تو خلیفہ تلاش کرو نائب کو ڈھونڈو اور ولی کا وضو کا خلیفہ تیمم وضو کا نائب تیمم اچھا ہم وضو کرتے کیسے میں بتا رہا ہوں اگر غلطی ہو تو آپ بتائیے گا پہلے ہاتھ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں پیر دھوتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں ایسے ہی تو وضو کیا جاتا ہے الحمدللہ آپ جانتے ہیں الٹا ہو رہا ہے نا اچھا غلطی ہم سے ہو رہے ہو اسی لیے میں نے کہا اگر میں نہ جانتا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں پہلے ہاتھ دھلے کلی کیا ناک میں پانی ڈالا چہرہ دھلا اس کے بعد ہاتھ دھلا سر کا مسا کیا پاؤں دھلا سر کا مسا ہو گیا اسی میں شامل ہے اسی میں شامل ہے مسا میں شامل ہے اب ایک ایک چیز گنایا جائے تو پھر سنت میں کتنی چیزیں ہیں سب گنانا ہوگا مسا میں سب آ گیا پیر دھل لیا وضو ہو گیا وضو مکمل ہو گیا اب اگر پانی نہ ملا تو حکم کیا ہوا نائب کے پاس جاؤ خلیفہ کے پاس جاؤ نائب وضو کا نائب تیمم ہے اب ہم تیمم کیسے کریں گے حکم ہے کہ اب جس طریقے سے پانی سے وضو کرتے تھے ویسے نہیں مٹی پہ ہاتھ مارا چہرے پہ مل لیا مٹی پہ ہاتھ مارا ہاتھ پہ مل لیا تیمم ہو گیا سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ تیمم ہو گیا اب جملے کو نوٹ کیجیے کل تک جو کام ہم پانی سے وضو کر کے کر رہے تھے اب جب پانی نہ ملا تو ہم نے تیمم کا سہارا لیا تو اب تیمم کرنے کے بعد بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں جو کام ہم پانی سے کر رہے تھے پانی سے وضو کیا تھا نماز پڑھے پانی سے وضو کیا تھا ظہر پڑھے پانی سے وضو کیا تھا عصر پڑھے پانی سے وضو کیا تھا مغرب پڑھے پانی سے وضو کیا عشاء پڑھے پانی سے وضو کیا تہجد پڑھے پانی سے وضو کیا قرآن کی تلاوت کی پانی سے وضو کیا تسبیح و تہلیل کی مگر جب پانی نہ ملا تو ہم نے تیمم کیا اب تیمم کرنے کے بعد بھی ہم ظہر پڑھ رہے ہیں تیمم کر کے ہم عصر پڑھ رہے ہیں تیمم کر کے ہم مغرب پڑھ رہے ہیں تیمم کر کے ہم عشاء پڑھ رہے ہیں تیمم کر کے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو کام ہم پانی سے لے رہے تھے وہی کام نائب سے لے رہے ہیں تیمم سے لے رہے ہیں اب آؤ پروردگار عالم کو جب اپنے بندوں کو بخشنا مقصود ہوا تو پروردگار نے یہ نہیں کہا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر بیٹھے ہو تو آؤ کعبے کی طرف پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ آؤ کعبے کی طرف آؤ بیت المقدس کی طرف آؤ مسجد اقصی کی طرف آؤ مسجد حرام کی طرف بلکہ پروردگار نے کہا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو اور اس کی بخشش چاہتے ہو تو تمہیں کعبہ نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے رسول کی بارگاہ
بارگاہ میں آنا ہے، نبی معاف کر دیں گے تو پروردگار بھی معاف کر دے گا، مصطفیٰ معاف کر دیں گے تو میرا رب بھی معاف کر دے گا۔ مصطفیٰ اگر تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے، پروردگار بھی پردہ ڈال دے گا۔ اب ذہن کو قریب کریں، پروردگار نے کعبہ نہیں بلایا، بیت المقدس نہیں بلایا، مسجد حرام نہیں بلایا، کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ صرف کعبہ ہے، کعبے کا کوئی بدل نہیں، کعبے کا کوئی نائب نہیں، کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں، کعبہ صرف کعبہ ہے۔ اگر پروردگار یہ کہتا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو آؤ کعبے کی طرف، تو ہر بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر کے کعبہ جاتا، بیت المقدس جاتا، مسجد اقصی جاتا، لیکن ہر ایک کے اندر وہ پاور نہیں کہ کعبہ جا سکے، ہر ایک کے اندر وہ قوت نہیں کہ وہ مسجد حرام جا سکے۔ پروردگار نے کہا اگر اپنے گناہوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تو آؤ نبی کی بارگاہ میں، آؤ میرے رسول کی بارگاہ میں، آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، آؤ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں۔ اگر نبی کی بارگاہ میں نہ جا سکو تو نبی کے نائب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، رسول کے نائب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وارث پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت احسان علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور مجاہد ملت کے دربار میں چلے جاؤ، مخدوم کچوچا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس لیے کہ ولی اللہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ ولی معاف کر دیں گے، نبی بھی معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے، نبی بھی معاف کر دیں گے۔ اس لیے ولیوں کی بارگاہ سے لو لگائے رکھیے، آل رسول سے محبت کرتے رہیے، آل رسول سے محبت کیجئے گا، اسی میں نجات۔ پروردگار نے کہا مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ مولا انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کی آنکھیں اچھی ہو، انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کا چہرہ اچھا ہو، انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کے زلف اچھے ہو، انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کے بولنے کا انداز اچھا ہو۔ لیکن میرے پروردگار تو تو آنکھ سے پاک ہے، تو تو ناک سے پاک ہے، تو تو کان سے پاک ہے، تو تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو تو شکل و اشکال سے پاک ہے، تو تو حد اور حدود سے پاک ہے، تو تو مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ اے میرے پروردگار ہم تجھے دیکھ سکتے نہیں، تجھ سے محبت کیسے کریں؟ ہم تجھے دیکھ سکتے نہیں، تجھ سے محبت کیسے کریں؟ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، ایسا رسول تمہیں دے رہا ہوں، ایسا نبی تمہیں دے رہا ہوں، جس نبی کو دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے، جس رسول کو دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میرے محبوب سے محبت کر لینا، میری محبت ہو جائے گی، میرے حبیب سے محبت کر لینا، میری محبت ہو جائے گی۔ اب میں نے مدینے کی طرف رک کر کے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، اے میرے آقا، جس نے آپ کو دیکھا اس کا مقام اتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہو گئے، ایمان کی نظر سے جس نے آپ کو دیکھ لیا وہ صحابی رسول ہو گئے، اور صحابہ کا مقام اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ صحابی رسول جس سواری پر جلوہ گر ہو جائے، اس سواری کے خر سے بے جان زمین کا ذرہ لگ جائے تو اس ذرے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ غیر صحابی کتنا ہی بڑا غوث قطب ولی کیوں نہ ہو جائے مگر اس ذرے کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ مگر یا رسول اللہ صحابہ نے آپ کو دیکھا تو ان کا مقام اعلیٰ ہو گیا، صحابہ نے آپ کو دیکھا تو ان کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اے میرے آقا ہماری آنکھوں میں وہ پاور نہیں، ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ میرے آقا ہم آپ کو دیکھ سکے۔ لیکن یا رسول اللہ جب ہم نے قرآن کی تلاوت کی تو ہمیں قرآن نے بتایا نبی کا چہرہ بددہا، نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، نبی کی پیشانی تہا، نبی کے دانت یاسین۔ یا رسول اللہ ہمیں قرآن نے بتایا نبی کا اخلاق انما لعلی خلق عظیم۔ یا رسول اللہ ہمیں قرآن نے بتایا نبی کا چہرہ ایسا ہے، نبی کی آنکھیں ایسی ہے، نبی کے اخلاق ایسے ہیں، نبی کا اخلاق ایسا ہے۔
میرے نبی کی زندگی ایسی ہے، مگر یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ سے محبت کیسے کرے؟ جب آپ کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ سے پیار کیسے کرے؟ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ سے عشق کیسے کرے؟ تب مدینے سے آواز آتی ہے، نادان اگر تو رسول کو نہیں دیکھ سکتا تو آل رسول کو دیکھ رہا ہے، آل رسول سے محبت کر لے، میری محبت ہو جائے گی۔ آل رسول سے جس نے محبت کیا اس نے رسول سے محبت کیا، اور جس نے رسول سے محبت کیا اس نے پروردگار سے محبت کیا۔ اس لیے آل رسول سے محبت کیجئے، آل رسول سے لو لگا کر کے رکھیے۔ آل رسول نجات کا ذریعہ ہے، آل رسول دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے، آل رسول قبر کی تاریکی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، آل رسول میدان محشر میں مصطفیٰ کے دامن تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، آل رسول ہمیں جنت تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آل رسول سے محبت کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے پیش کیا، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو پروردگار معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ پڑھنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللہ